اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ مومنین کرام، آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ بحرین میں رومانہ کا قصہ، جسے انار کا واقعہ کہا جاتا ہے، خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل ہو سکے۔ بحرین میں آج بھی شیعہ موجود ہیں اور انشاءاللہ تا قیامت رہیں گے۔ 7ویں صدی ہجری میں بحرین کا والی، جو پکا نصبی اور دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھا، اور اس کا وزیر بدبخت اس سے بڑا دشمن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تھا، اس نے کیا کیا، ایک دن بادشاہ کے پاس ایک انار لے کر آیا جس پر کچھ نام تحریر تھے۔ اس نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ دیکھیں، ہمارا مکتب حق پہ ہے اور شیعہ حضرات ان سے اعلان برات کرتے ہیں۔ جب بادشاہ سلامت نے یہ دیکھا، وہ حیران رہ گیا، کہنے لگا، یقیناً یہ قدرت کا کرشمہ ہے، یقیناً خدا نے ہی ایسا کیا ہے تاکہ ہمارے مکتب کو ظاہر کر دے۔ وزیر نے کہا کہ آپ شیعہ علماء اور زعماء کو اکٹھا کریں اور ان کو کہیں کہ وہ مکتب جعفریہ چھوڑ دیں اور مکتب اہل سنت قبول کریں۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو ان کو 3 تجویز پیش کریں۔ پہلی یہ کہ وہ یہود و نصارہ کی طرح غیر مسلموں کی طرح جزیہ دیں، دوسری یہ کہ وہ اس تحریر کا رد پیش کریں، تیسری یہ کہ وہ بادشاہ سلامت ان کے مردوں کو قتل کر دیں اور عورتوں کو اور بچوں کو قید کر لیں۔ جب بادشاہ نے تمام علماء کی طرف یہ پیغام بھیجا، سب علماء اکٹھے ہو گئے، تو سب علماء نے فیصلہ کیا کہ بادشاہ سلامت، ہمیں 3 دن کی مہلت دی جائے تاکہ ہم اس کا جواب پیش کر سکیں۔ بادشاہ نے کہا، اجازت ہے۔ وہ تمام علماء اکٹھے ہوئے، انہوں نے ایک میٹنگ کی اور 3 متقی اور پرہیزگار عالم چنے گئے تاکہ وہ امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام سے توسل کریں اور امام علیہ السلام اس مشکل کا حل پیش کریں۔ لہٰذا ایک دن ایک گئے، توسل کیا، امام علیہ السلام کی ملاقات نہ ہوئی۔ دوسرے دن دوسرے گئے، توسل کیا، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات نہ ہوئی۔ تیسرے دن جب محمد بن عیسیٰ گئے، توسل کیا، ہزاروں قطار رونے لگے، امام علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، امام علیہ السلام ظاہر ہوئے تو امام علیہ السلام نے کہا، اے محمد بن عیسیٰ، میں تجھے اس حالت میں کیوں دیکھ رہا ہوں، سب خیریت تو ہے؟ محمد بن عیسیٰ نے کہا کہ میں اپنی حاجت فقط صاحب امر کو بتاؤں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی تمہارا صاحب امر ہوں، بیان کرو کیا مسئلہ ہے۔ تو محمد بن عیسیٰ نے کہا، اگر آپ میرے زمانے کے امام ہیں تو یقیناً آپ جانتے ہیں کہ میری حاجت کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، یقیناً میں جانتا ہوں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، وہ وزیر، بدبخت وزیر، جو بہت ہی بڑا دشمن اہل بیت ہے، خدا کی لعنت ہو اس پر، اس نے گھر میں ایک سانچہ رکھا ہوا ہے جس کے 2 حصے کر دیے ہیں، اور اس کے گھر ایک انار کا درخت لگا ہوا ہے۔ وہ جب انار چھوٹے ہوتے ہیں تو وہ سانچہ، وہ خول اس پہ چڑھا دیتا ہے، اور جیسے جیسے انار بڑا ہوتا ہے وہ نام اس پر نقش ہو جاتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، جب کل تم بادشاہ کے پاس جاؤ تو اس سے کہنا میں تمہارے پاس جواب لے آیا ہوں، لیکن وہ میں وزیر کے گھر میں بیان کروں گا۔ جب تم وزیر کے گھر جاؤ تو اپنے دائیں طرف تمہیں ایک کمرہ نظر آئے گا، تم بادشاہ سے کہنا میں تمہیں اس کمرے میں جواب دوں گا۔ وزیر رکاوٹ بننے کی کوشش کرے گا، لیکن تم اسے رکاوٹ بننے نہ دینا، بلکہ اس کے ساتھ داخل ہو جانا۔ جب تم کمرے میں داخل ہوگے تو تمہیں ایک روشندان نما الماری نظر آئے گی، اور اس الماری میں ایک صندوق رکھا ہوا نظر آئے گا، اور اس صندوق میں وہ خول رکھا ہوگا، اور وہ انار اس خول میں رکھ کے دیکھ لینا، وہ اس میں بالکل برابر آئے گا۔ پھر امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے محمد بن عیسیٰ، تم بادشاہ سے کہنا کہ ہمارے پاس ایک اور معجزہ بھی ہے۔ وہ کیا تھا؟ اس انار کے اندر بادشاہ سے کہنا کہ اس انار کے اندر دھواں اور راکھ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا، جب ملاقات ختم ہوئی، محمد بن عیسیٰ خوش اور خرم واپس آئے اور اپنے علماء اور اپنے بستی کے لوگوں سے یہ واقعہ بیان کیا۔ تو جب دوسرے دن بادشاہ سلامت کے پاس گئے تو بادشاہ بالکل وہی ہوا جیسا امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا۔ بادشاہ نے محمد بن عیسیٰ اور باقی علماء سے پوچھا، تمہیں یہ واقعہ کس نے بتایا ہے؟ تمہیں کس نے بتایا
کہ یہاں یہ خول پڑے ہوئے ہیں۔ تو محمد بن عیسیٰ نے کہا یقیناً ہمارے زمانے کے امام زندہ ہیں، ہمیں امام زمان علیہ السلام نے بتایا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ تمہارے زمانے کا امام کون ہے؟ تو محمد بن عیسیٰ نے مولا علی علیہ السلام سے لے کر 12 ائمہ تک کے نام لیے، پھر امام مہدی جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا نام لیا، کہا کہ ہمارے زمانے کے امام مہدی آخر الزمان ہیں۔ محمد بن عیسیٰ نے کہا، بادشاہ نے کہا خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے عبد اور رسول ہیں، اور مولا امیر کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں۔ اسی طرح باقی ائمہ کے بھی نام لیے۔ بادشاہ نے کہا وزیر کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اور بادشاہ نے مکتب اہل بیت علیہ السلام قبول کر لیا۔ عزیزان محترم، اسی طرح دنیا میں آج ایسے افراد موجود ہیں جو یہ چاہتے ہیں مکتب اہل بیت علیہ السلام ختم ہو جائے، لیکن جب تک ہمارے زمانے کا امام زندہ ہے ہمارے مکتب پر کبھی آنچ نہ آئے گی، اور ہمارا مکتب وہ مکتب ہے جو آج تک کسی غیر کے دروازے پر کوئی حاجت لے کر نہیں گیا، جو بھی آیا وہ اہل بیت علیہ السلام کے ماننے والوں کے پاس آیا، چاہے وہ علم کی حاجت ہو، چاہے وہ کسی اور چیز کی حاجت ہو۔ لہٰذا مومنین کرام امام زمان علیہ السلام سے جڑے رہیں۔ امام زمان علیہ السلام یقیناً ہماری مشکل حل کرتے ہیں۔ خداوند متعال امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔